بس میں تو آپ سے ناراض ہو گئی تھی، لیکن آپ اگر واقعی اتنے زیادہ مصروف ہو گئے تھے تو خیر۔ نرگس کی مسکراہٹ واپس لوٹ آئی تھی۔ آپ کی سہیلیاں کہاں ہیں؟ آج غائب ہیں، ڈیڈی بھی تھوڑی دیر قبل غیر ممالک کے دورے سے واپس آئے ہیں۔ چلیے ان سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے۔ آپ کے بھائی جان کب تک واپس آئیں گے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے جواب دیا اور نرگس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ اور اگر آپ کے ڈیڈی ابھی واپس آئے ہیں تو پھر تو میں بڑا نا وقت آیا ہوں، وہ تھکے ہوئے ہوں گے۔ ارے نہیں، ڈیڈی آپ سے مل کر ناخوش نہیں ہوں گے، وہ بڑے دلچسپ انسان ہیں، تھکن وغیرہ کا خیال نہیں کرتے، نرگس نے کہا، اور پھر وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے رک گئی۔ میں اندر آ سکتی ہوں ڈیڈی؟ آؤ بیٹے، کم ان۔ اندر سے ایک نرم لیکن بھاری آواز سنائی دی اور نرگس مجھے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ ہیلو، دوہرے جسم کے سنجیدہ شکل آدمی نے خوش اخلاقی سے میرا استقبال کیا۔ یہی ہیں شارق صاحب ڈیڈی، اس حیرت انگیز جیت کے محرک، نرگس نے تعارف کرایا اور داؤد رحمانی مسکرانے لگے۔ انہوں نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ کلب سے واپسی پر نرگس نے آپ کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کیے تھے۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، اس لیے آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا، لیکن بدقسمتی سے جس دن آپ تشریف لانے والے تھے اسی دن جرمنی جانا پڑ گیا۔ جی مجھے معلوم ہوا تھا، میں نے کہا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ شارق صاحب پڑھتے ہیں؟ جی نہیں، عرصہ ہوا تعلیم کو خیر بات کہہ چکا ہوں، بس کچھ کاروبار ہے جسے بھائی جان سنبھالے ہوئے ہیں، میں تو آزاد پھرتا ہوں۔ خوب خوب، ماشاءاللہ۔ اس دن کیا تماشا تھا؟ یہ نرگس کلب والوں کو کلاش کرائی تھی؟ جی ہاں، بس قوت ارادی کا ایک کرشمہ تھا، کوئی خاص بات نہیں تھی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ تب تو پھر آپ حیرت انگیز قوت ارادی کے مالک ہیں مسٹر شارق، یعنی بے جان چیزوں کو بھی مطلع کر سکتے ہیں، تو جانداروں کا کیا ٹھکانہ؟ داؤد رحمانی مسکراتے ہوئے بولے۔ میں بھی مسکرا کر رہ گیا۔ بہرحال بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر، کیا آئندہ بھی ملاقات ہوتی رہے گی؟ جی ہاں ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نرگس اپنے مہمان کی خاطر مدارات کرو، وہ بولے، اور نرگس نے میرا بازو پکڑتے ہوئے کہا، آئیے شارق صاحب میں آپ کو کوٹھی دکھاؤں۔ چلیے، میں تیار ہو گیا۔ نرگس مجھے کوٹھی کے خوبصورت حصے دکھاتی رہی اور میرے ذہن میں کھچڑی پکتی رہی۔ پچھلی 4 راتیں 4 لڑکیوں کے ساتھ گزر چکی تھیں، چاروں ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھیں۔ انہوں نے اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی وارفتگی، اپنی نسائیت مکمل طور سے میرے حوالے کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے زندگی کی تمام لذتیں بخشی تھیں۔ ایسی شکل میں مجھے نرگس کی پرواہ تو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن نہ جانے فطرت انسانی کیا شے ہے، اسے پوشیدہ رازوں کا تجسس کیوں ہے۔ نرگس کی کشش اب بھی برقرار تھی، اس کی محبت میں ایک عجیب سی فرحت کا احساس ہو رہا تھا، اور دل میں اس کے لیے وہی جذبہ ہمدردی اور محبت موجود تھی۔ آئیے شارق صاحب، چائے تیار ہو چکی ہوگی۔ کافی دیر کے بعد اس نے کہا، میں ذرا باتھ روم تک جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ او آئیے، اس نے کہا، اور پھر وہ مجھے ایک کمرے کے باتھ روم کے دروازے پر چھوڑ گئی۔ میں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور پھر پھرتی سے کاغذ اور بال پوائنٹ نکال لیا۔ کاغذ کو ایک شیشے کے کارنز پر رکھ کر میں نے اس پر لکھنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر میں واش بیسن کا نل کھول رہا تھا تاکہ پانی کی آواز ٹرانسمیٹر کے ذریعے پہنچتی رہے۔ میں نے داؤد رحمانی کے نام رکا لکھا۔ محترم رحمانی صاحب، میں ایک بدقسمت انسان ہوں۔ مس نرگس سے ملاقات اتفاقیہ تھی، لیکن اس ملاقات کے بعد چند لوگوں نے مجھے اغوا کر لیا۔ انہوں نے مجھے شدید اذیتیں دی جن کے نشانات میرے بدن پر موجود ہیں۔ ان کا مطالبہ تھا کہ میں نرگس رحمانی کو اپنی محبت کے جال میں پھانس کر کسی ایسی جگہ لے آؤں جہاں سے وہ انہیں اغوا کر سکیں۔ اس کے لیے آپ سے 10 کروڑ کا مطالبہ کیا جائے گا، اور اگر آپ نے وہ رقم ادا نہ کی تو نرگس رحمانی کو مڈل ایسٹ میں فروخت کر دیا جائے گا۔ انہوں نے مجھے 2.5 کروڑ روپے کی پیشکش بھی کی ہے۔ براہ کرم میری بات کو کسی قسم کا فراڈ نہ سمجھیں، وہ لوگ بے حد چالاک اور خطرناک ہیں۔ اپنی بچی کی حفاظت کریں۔ میرے لباس میں ایک ٹرانسمیٹر موجود ہے جس پر وہ لوگ ایک ایک بات سن رہے ہیں۔ داؤد صاحب، میں ایک بدقسمت انسان ہوں، زندگی میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکا ہوں۔ آپ کی بچی کے لیے زندگی کی قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ میری قربانی رائے گاں جائے۔ کل میں پھر نرگس سے ملاقات کرنے آؤں گا، اس دوران آپ نے جو حل سوچا ہو ایک پرچے میں لکھ کر مجھے دکھا دیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر یہ کام میرے ذریعے انجام نہ پا سکا تو وہ کوئی اور ذریعہ اپنائیں گے۔
بس انہیں موقع نہیں مل سکا ہے۔ خادم شارک۔ پرچہ لکھ کر میں نے اس پر ایک نگاہ دوڑائی اور پھر اسے تہہ کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اس کے بعد نل بند کر کے میں باہر نکل آیا۔ نرگس میری منتظر تھی۔ ہم دونوں ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں چائے کا پرتکلف انتظام کیا گیا تھا، جس میں داؤد صاحب نہیں تھے۔ چائے کے دوران نرگس سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی، پھر اس کی سہیلیوں کی بات نکل آئی۔ شیطان صفت لڑکیاں ہیں، آج موجود نہیں ہیں ورنہ ناک میں دم کر دیتی۔ اس دن ہی آپ نے دیکھا تھا؟ ہاں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولا، کلب گئی تھی آپ؟ باقاعدہ نہیں جاتی، کبھی کبھی جاتی ہوں۔ کل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ ساتھ ہوں تو کیا حرج ہے؟ چلیے کل پھر لوگوں کی جیبیں خالی کرائی جائیں۔ ضرور، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کافی دیر تک ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ نرگس کے انداز سے اظہار ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے متاثر ہے۔ پھر میں نے اس سے رخصت کی اجازت چاہی۔ تو پھر کل کا پروگرام طے؟ یقیناً۔ آپ کو پھر کوئی ضروری کام تو یاد نہیں آ جائے گا؟ آپ کو شرمندہ کرنے کا حق ہے، میں نے کہا۔ ارے نہیں، میں نے مذاق کیا تھا، محسوس نہ کریں۔ آئیے آپ کے ڈیڈی سے اجازت لے لوں، میں نے کہا، اور پھر میں اس کے ساتھ لائبریری میں پہنچ گیا جہاں مسٹر داؤد رحمانی ایک آرام کرسی پر نیم دراز کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر انہوں نے کتاب میں نشانی رکھی اور مسکراتے ہوئے ہم دونوں کو دیکھنے لگے۔ اجازت دیجیے انکل، پھر حاضر ہو جاؤں گا، میں نے کہا۔ اچھا بھائی، خدا حافظ، آتے رہا کرو۔ ڈیڈی، کل میں شارک صاحب کے ساتھ کلب جاؤں گی۔ ضرور بیٹے۔ اچھا شارک صاحب، داؤد رحمانی نے مسافے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس دوران میں نے صفائی سے پرچہ نکال کر ہاتھ میں لے لیا تھا اور پھر مسافے کے ساتھ ہی میں نے پرچہ رحمانی صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ نرگس میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ داؤد رحمانی نے حیرت سے میری شکل دیکھی اور میں نے آنکھ دبا دی، پھر تیزی سے مڑا۔ خدا حافظ، آئیے نرگس صاحبہ، اور میں نرگس کو لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ نرگس مجھے میری سپورٹس کار تک چھوڑنے آئی اور میں اسے بھی خدا حافظ کہہ کر نکل آیا۔ وہاں سے میں سیدھا ربر اسکوائر آیا اور سپورٹس کار اسی عمارت میں داخل ہو گئی۔ عمارت کے برآمدے میں ہی شیکر نے میرا استقبال کیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، وہ خوش نظر آ رہا تھا۔ ویری گڈ مسٹر شارک، بہرحال تم ایک بااصول انسان ہو۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور شیکر میرے ساتھ اندر تک آیا۔ پھر اس نے مجھے ایک کمرے میں آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ اندر پہنچ گیا۔ بیٹھو، اس نے کہا اور میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ بھی میرے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے خوشی ہے مسٹر شارک، تم نے حسب وعدہ کام کیا۔ اس سے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد بات کریں گے۔ تم یقیناً ایک شریف نوجوان ہو، لیکن میرے دوست، شرافت آج کل کی دنیا میں ایک بیکار شے سمجھی جاتی ہے۔ کوئی اس کی قدر نہیں کرتا، پھر اس بیکار شے کو کیوں اپنایا جائے؟ بہرحال کام کے بعد بھی تم اگر چاہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو، آئندہ زندگی پر غور کر سکتے ہو۔ ویسے اندازہ ہوا کہ تم بھی خاصے دولت مند انسان ہو۔ کیا کاروبار ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ میرے بھائی لیدر کا کام کرتے ہیں، ہم ملکی چمڑا ایکسپورٹ کرتے ہیں، میں نے فوراً جواب دیا۔ بہرحال کوئی بھی کاروبار اس کاروبار سے زیادہ منافع بخش نہ ہوگا، لیکن خیر، یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ ہاں، کل کا کیا پروگرام رہے گا؟ میں نے اسے کلب چلنے پر آمادہ کر لیا ہے۔ تمہاری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا گیا ہے، شیکر نے جواب دیا۔ بس پروگرام تم طے کرو، میں نے کہا۔ طے کیا جا چکا ہے، شیکر مسکراتے ہوئے بولا۔ تم کلب جاؤ گے، وہاں کی تفریحات میں مصروف رہو گے، ہمارے آدمی نگرانی کرتے رہیں گے۔ ظاہر ہے وہ تمہاری کار میں ہوگی، واپسی پر تم ہی اسے چھوڑنے جاؤ گے۔ راستے میں ہمارے آدمی تمہیں روکیں گے اور تم کار روک لو گے، بس اسے اغوا کر لیا جائے گا۔ کوئی ترمیم؟ اس نے پوچھا۔ تم نے مناسب ہی سوچا ہوگا، میں نے کہا۔ بس پھر آرام کرو، لی کا تمہاری منتظر ہوگی۔ آج ایک غیر ملکی لڑکی تمہاری خدمت کرے گی، اس بات پر غور کر لو۔ اگر تم ہمارے ساتھ 15 برس تک کام کرتے رہے، تب بھی ہر رات نئی لڑکی، پوری دنیا کا منتخب حسن، یہ شیکر کا وعدہ ہے۔ اور در حقیقت لی کا میری خوابگاہ میں موجود تھی۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر جب میں خوابگاہ میں داخل ہوا تو وہ میری مسحری پر چت لیٹی ہوئی تھی، پھولدار گاؤن میں ملبوس، چھوٹے سے قد کی جاپانی حسینہ، جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بے حد پرکشش تھیں، جس کے چہرے کی سانولاہٹ انتہائی دلکش تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گردن جھکاتے ہوئے جاپانی زبان میں مجھ سے کچھ کہا۔ انگلش سمجھتی ہو؟ میں نے اس سے انگریزی میں پوچھا۔ تھوڑا تھوڑا، اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں کہا، لیکن اس کی ضرورت بھی کیا تھی؟ وہ ایک رات کی مہمان تھی اور اپنا فرض ادا کرنے میں اسے کسی زبان کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
دوسری صبح حسب معمول تھی، لیکا کا کوئی وجود نہیں تھا، البتہ اس کی مسکراہٹیں کمرے کے مختلف کونوں میں جگمگا رہی تھیں۔ میں نے اپنے دل کو ٹٹولا، بڑی دلکش زندگی تھی، تفکرات سے آری، لیکن میں برا آدمی نہیں ہوں، میں یہ سب کچھ پسند نہیں کرتا۔ ہاں، مجھے یہ زندگی پسند نہیں تھی، میں کسی ایک مسکراہٹ کو اپنانا چاہتا تھا۔ آخر میرے سینے میں دل تھا، اس میں محبت کا جذبہ تھا۔ میں کس سے محبت کروں، کسے چاہوں؟ باتھ روم میں بھی یہی سوچتا رہا، ناشتے کی میز پر بھی یہی، اور پورا دن اسی خیال میں گزارا۔ 5 راتیں، 5 لڑکیاں، ہر ایک لڑکی محبت سے پیش آنے والی، یادیں چھوڑ جانے والی۔ کس کس کو یاد رکھوں؟ وہ تو ایک خواب کی طرح آتی ہیں، صبح ہوتے ہی آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ خواب بڑے پرکشش ہوتے ہیں، لیکن صبح کیسی ویران ہوتی ہے۔ پھر نرگس کے پاس جانے کا وقت نزدیک آنے لگا۔ فلمینا میرے پاس آئی، وہ میرے لیے نیا سوٹ لائی تھی۔ میں نے شیو کر کے لباس تبدیل کیا۔ فلمینا عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس وقت فلمینا کی آنکھوں سے چھپی ہوئی عورت نے جھانکا تھا۔ انسان کچھ بھی بن جائے، زندگی میں چند لمحات ایسے ضرور آتے ہیں جب وہ صرف حقیقت ہوتا ہے۔ بہرحال ممکن ہے فلمینا سے معذرت کا موقع ہی نہ ملے، ممکن ہے آج کی رات میں کسی آپریشن ٹیبل پر پڑا ہوں، ڈاکٹر میرے جسم سے گولیاں نکال رہے ہوں، یا پھر میرا پوسٹ مارٹم کر رہے ہوں۔ میں نرگس کے لیے زندگی دینے کا تہیہ کر چکا تھا، اور میرے ارادوں میں کوئی لغزش نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر داؤد رحمانی نرگس کی حفاظت میں ناکام رہا تو پھر میں کھل جاؤں گا، میں وہ سب کروں گا جو میرے اختیار میں ہوگا۔ اس کے لیے میرے پاس کوئی پروگرام نہیں تھا، بس حالات کے تحت کام کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ باہر نکلا تو شیکر سے ملاقات ہو گئی۔ اوکے مسٹر شارک، وقت ہو گیا ہے، سخت ہوشیاری سے، بے فکر رہو، میں اپنا کام بہت خوش اسلوبی سے کروں گا، میں نے کہا، اور میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی جسے شیکر نے محسوس نہیں کیا تھا، اور پھر میں سرخ سپورٹس کار میں چل پڑا۔ راستے بھر میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آتے رہے، ان میں طالوت کا خیال بھی تھا۔ طالوت میرا دوست، جس سے مجھے انسیت بھی ہو گئی تھی، اور جس کی اس طرح گمشدگی نے میرا دل توڑ دیا تھا، اور جو اب میرا خواب بن کر رہ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، شاید اپنی دنیا میں، نہ جانے کیوں۔ یہاں تک کہ داؤد رحمانی کی کوٹھی آ گئی۔ ملازموں نے مجھے دیکھ کر دروازہ کھول دیا اور میری کار پورٹیکو میں داخل ہو گئی۔ شاید کار کی آواز سن کر ہی نرگس رحمانی اور داؤد رحمانی باہر نکل آئے تھے۔ نرگس نے تو حسب معمول مسکراتے ہوئے میرا خیر مقدم کیا، داؤد رحمانی نے بھی استقبالیہ کلمات کہے، ویسے ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ آؤ بھائی، یہ نرگس تو بڑی بے چینی سے تمہاری منتظر تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ تم آ جاؤ تو مجھے بھی چائے ملے، داؤد صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دلچسپ باتوں کے دوران ہم چائے کی میز پر پہنچ گئے۔ چائے کے دوران داؤد صاحب مجھ سے میرے خاندانی حالات پوچھتے رہے، اور میں انہیں الٹی سیدھی باتیں بتانے لگا۔ پھر چائے کے بعد انہوں نے کہا، آؤ شارک میاں، ہم دونوں گفتگو کریں، جب تک نرگس لباس وغیرہ تبدیل کر لے گی۔ کیوں نرگس؟ ہاں ڈیڈی، بس تھوڑی دیر کے لیے معذرت چاہتی ہوں، نرگس نے کہا، اور داؤد صاحب مجھے لیے ہوئے اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ بیٹھو، انہوں نے کہا، اور میں ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ داؤد صاحب نے ایک پیڈ اور قلم میری طرف بڑھا دیا اور دوسرا اپنے سامنے رکھ لیا۔ پھر وہ بولے، شارک میاں، میں تم سے نرگس کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیڈ پر لکھا، میں نے تمہارا کل کا خط پڑھ لیا ہے، تمہاری شرافت کا ممنون ہوں بیٹے۔ کیا آج پروگرام کیا ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ اور انہوں نے پیڈ میری طرف بڑھا دیا۔ فرمائیے، میں حاضر ہوں، میں نے کہا، اور جواب میں پیڈ پر لکھا، ان کا قیام ربر اسکوائر کی عمارت نمبر 112 میں ہے، یہاں تک میرا تعاقب کیا گیا ہے، ان کے بہت سے لوگ ہمارے پیچھے ہوں گے، سخت ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ دراصل داؤد صاحب ایک گہری سانس لے کر بولے، نرگس کی ماں نہیں ہے، اسے میری ایک عزیز عورت نے پالا ہے، بڑی حساس اور نازک طبع لڑکی ہے، میں اس کے کردار سے مطمئن ہوں، میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پیڈ پر لکھا، بے فکر رہو، میں نے انتظامات کر لیے ہیں، تمہارے کلب روانہ ہوتے ہی خفیہ پولیس کے لوگ تمہاری نگرانی کریں گے۔ کیا اغوا کا پروگرام کلب سے واپسی پر ہے؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں، میں نے خجل انداز میں کہا اور پیڈ پر لکھ دیا، جی ہاں۔ بہرحال میں نے یہی محسوس کیا ہے، میں فراخ دل انسان ہوں اور کسی پاک جذبے پر پابندیاں لگانے کا قائل نہیں ہوں۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو میں تمہیں یکجا کر سکتا ہوں، اس کے لیے تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو رائج زمانہ ہے۔
انہوں نے کہا اور پیڈ پر لکھا، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، جس وقت تم لوگ عمارت میں داخل ہو جاؤ گے اس وقت پولیس ریڈ کرے گی تاکہ تمام مجرموں کو پکڑا جا سکے۔ میں نے ڈی آئی جی سے بات کی ہے، وہ بذات خود اس ریڈ کی نگرانی کریں گے۔ تمہارے روانہ ہوتے ہی میں پولیس کو اس عمارت سے آگاہ کر دوں گا، اور جب تک تم کلب میں رہو گے پولیس وہاں اپنا کام مکمل کر لے گی۔ ہاں، نرگس کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ اس عمارت میں تم اس کی حفاظت کرو گے جس کے لیے میں تمہیں اپنا پستول دوں گا۔ بھائی جان کی واپسی پر میں انہیں آپ کی خدمت میں روانہ کروں گا۔ وہ میرے بڑے ہیں، میں آپ سے صرف اتنا عرض کروں گا کہ نرگس کو میری ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ میں نے کہا اور پیڈ پر لکھا، آپ اطمینان رکھیں، مس نرگس پر میری موت کے بعد ہی آنچ آ سکتی ہے۔ بس ٹھیک ہے، مجھے تم دونوں کے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تمہارے بھائی کی آمد کا انتظار کروں گا۔ داؤد صاحب نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لکھا، ٹھیک ہے، میں تمہارا مشکور ہوں۔ اور پھر وہ بولے، آؤ، میرا خیال ہے وہ لباس بدل چکی ہوگی۔ میں نے کرسی کھسکائی اور کھڑا ہو گیا۔ تب داؤد صاحب نے ایک الماری سے ایک آٹومیٹک پستول اور چند راؤنڈ مجھے دیے، جنہیں میں نے احتیاط سے لباس میں چھپا لیا، اور ہم دروازہ کھول کر باہر نکل آئے۔ نرگس ہمیں دروازے سے چند قدم دور ملی۔ داؤد رحمانی نے ہمیں خدا حافظ کہا اور ہم باہر نکل آئے۔ میں نے کار سٹارٹ کی، نرگس میرے برابر آ بیٹھی اور ہم باہر نکل آئے۔ ڈیڈی سے کیا گفتگو رہی؟ راستے میں اس نے پوچھا۔ آپ کے ڈیڈی بے حد نیک نفیس انسان ہیں نرگس صاحبہ، میرا خیال ہے وہ آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد ہی ہم دونوں ایک دوسرے کو اپنی گفتگو بتائیں گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رحمانی صاحب کی ہوشیاری کی وجہ سے مجھے کافی ڈھارس ہو گئی تھی اور اب میں اتنا پریشان نہیں تھا۔ نرگس خاموش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم کلب پہنچ گئے۔ کلب کی تفریحات حسب معمول تھیں۔ ویسے اس دوران میں نے شیکر کے بہت سے ساتھیوں کو دیکھا تھا۔ چند افراد کلب میں بھی موجود تھے جو سب کے سب میرے صورت آشنا تھے، لیکن وہ مجھ سے بے تعلق اپنی تفریحات میں گم تھے۔ بظاہر کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی، لیکن میں جانتا تھا نہ جانے کتنی آنکھیں میری نگرانی کر رہی ہوں گی۔ تاہم جس انداز میں بھی وقت گزرے، مجھے 11 بجانے تھے۔ اوہ، 11 بج گئے، میرا خیال ہے اب واپسی مناسب ہے۔ ہاں، وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلا، نرگس نے میری تائید کی۔ آؤ چلیں، میں نے کہا، اور ہم دونوں کلب سے نکل آئے۔ میں نے اپنی نگرانی کرنے والوں کو سمٹتے دیکھا تھا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ اگر رات کا وقت نہ ہوتا تو کوئی بھی میری اس وقت کی کیفیت سے مشکوک ہو سکتا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر میں نے کار سٹارٹ کر دی۔ نرگس خاموش تھی، لیکن یہ خاموشی طویل ہو گئی تو اس نے کہا، کس سوچ میں گم ہیں شارق صاحب؟ ہیں؟ میں چونک پڑا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر بات بنائی۔ کچھ نہیں نرگس صاحبہ، میں اپنے اور آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور نرگس کی ہمت نہ پڑی کہ وہ میری اس سوچ کی کرید کرے۔ بات ہی ایسی تھی۔ ہاں، وہ میری طرف سے کچھ بولنے کی منتظر تھی۔ کب ملاقات ہوگی؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ ملاقات؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ کون جانے کب اور کہاں؟ کیا مطلب؟ وہ چونک کر بولی۔ تمہارے ڈیڈی نے مجھ سے بات کی ہے نرگس، وہ تمہیں اور مجھے یکجا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تمہارے خیال میں انہوں نے جلد بازی سے کام نہیں لیا؟ نرگس کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ وہ کوشش کے باوجود اس سوال کا جواب نہ دے سکی، اور یہ اچھا ہی ہوا۔ اگر وہ مجھ سے محبت کا اقرار کر لیتی تو نہ جانے بعد میں میرے دل پر کیا بیتتی۔ میں نے بھی اس سوال کے جواب کے لیے اصرار نہ کیا، اور پھر ایک سنسان سڑک سے گزرتے ہوئے دھندلائی ہوئی روشنی میں 2 آدمی ہاتھ اٹھائے کھڑے نظر آئے۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کار کی رفتار سست کر دی۔ کیا بات ہے؟ نرگس نے سڑک پر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ سچ مچ میرے دل کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بے جان ہوئے جا رہے تھے۔ کار آہستہ آہستہ ان لوگوں کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے جناب، از راہ کرم کیا آپ ہمیں تھوڑا سا پیٹرول دے دیں گے؟ بس اتنا کہ ہماری گاڑی کسی پیٹرول پمپ تک پہنچ سکے، ان میں سے ایک نے کہا، اور پھر دوسرے لمحے اس نے پستول کی نال میری کن پٹی پر رکھ دی۔ حالانکہ پورا پروگرام مجھے معلوم تھا، لیکن پھر بھی میں چونک پڑا۔ دوسرا آدمی اچھل کر میری گاڑی میں سوار ہو گیا تھا۔ اس نے نرگس کو بھینچ کر اس کا منہ بند کر لیا۔ چیخنے کی کوشش کی تو کھوپڑی میں سوراخ کر دیا جائے گا، وہ صفاق لہجے میں بولا، اور نرگس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چلو کار آگے بڑھاؤ۔ دوسرا بھی کود کر اندر بیٹھ گیا۔ میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میری نگاہیں کسی دوسری کار کی روشنیاں تلاش کر رہی تھیں۔ دوسری کار جو پولیس کی ہو۔ نامعلوم پولیس کامیابی سے ہمارے اوپر نگاہ رکھے ہوئے تھی یا ناکام ہو گئی تھی۔
مجھے دور دور تک کوئی تحریک نہ محسوس ہوئی۔ بہرحال سخت ذہنی انتشار کے عالم میں میں ربر اسکوائر میں داخل ہو گیا اور پھر بنگلہ نمبر 112 کے پورٹیکو میں نے کار روک دی۔ یہاں شیکر دوسرے کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا منتظر تھا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے نرگس کو کار سے اتارا اور شیکر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تھینک یو مسٹر شارک، آپ نے ہمارے دیرینہ خواب کی تکمیل کر دی۔ اب یہ سونے کی چڑیا سونے کے انڈے دے گی، اس نے زہریلے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھی نرگس کو دونوں طرف سے پکڑے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں نے نرگس کی آنکھوں میں شدید حیرت کے آثار دیکھے اور یہ حیرت میرے دل پر نقش ہو گئی۔ ذلیل شیکر کو نرگس کے سامنے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ دونوں آدمی نرگس کو لیے ہوئے نہ جانے کہاں چلے گئے۔ شیکر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس تعاون کے لیے میں مشکور ہوں۔ میں نے تم سے جو وعدے کیے ہیں وہ ضرور پورے کروں گا۔ میرا خیال ہے تم نے اس کے سامنے میرا شکریہ ادا کر کے اچھا نہیں کیا، میں نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ کیوں، اس میں کیا حرج تھا؟ اس نے پوچھا۔ بس میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے مجبور سمجھتی اور سوچتی کہ میں بھی تم لوگوں کا شکار ہو گیا ہوں، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ مجھے حیرت ہے اتنی حسین لڑکیاں تمہارے دل سے اس لڑکی کا خیال ختم نہیں کر سکیں۔ آخر اس میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ تم نہ سمجھ سکو گے شیکر۔ بہرحال میں نے تمہارے سامنے کچھ شرائط رکھی تھی۔ دہراؤ، شیکر نے کہا۔ اسے یہاں کوئی گزند نہیں پہنچے گی اس وقت تک جب تک اس کے باپ سے فیصلہ کن گفتگو نہ ہو جائے۔ مجھے یاد ہے، شیکر نے کہا، میں اس کی نگرانی کروں گا، مجھے اس کی اجازت دی جائے۔ چلو منظور، میں تمہیں بد دل نہیں کرنا چاہتا۔ ہم دوستوں کے دوست ہیں، تم نے میری مدد کی ہے، میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں گا، شیکر نے کہا، اور پھر مجھے ساتھ لیے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں نرگس کو رکھا گیا تھا۔ نرگس سکتے کے عالم میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اور شیکر کے دونوں ساتھی اس سے تھوڑی دور کھڑے تھے۔ ہیلو مس رحمانی، ہم آپ کو اس غریب خانے پر خوش آمدید کہتے ہیں، شیکر نے کہا۔ فکر مند نہ ہو، آپ کے دوست مسٹر شارک یہاں آپ کی نگرانی کریں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اگر آپ کے ڈیڈی نے ہماری مطلوبہ رقم ادا کر دی تو ہم آپ کو باعزت واپس پہنچا دیں گے۔ ہاں، دوسری شکل میں کچھ اور فیصلے ہوں گے۔ بہرحال فی الحال آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے مسٹر شارک؟ آپ ان کی نگرانی کریں اور ان کی ضروریات پوری کرتے رہیں۔ آؤ، شیکر نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، اور پھر وہ تینوں باہر نکل گئے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور نرگس کی طرف دیکھا۔ وہ پتھر کی بے جان مورتی کی طرح خلا میں گھور رہی تھی۔ نرگس، میں نے اس کے قریب پہنچ کر سرگوشی کی اور اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ بڑا غم تھا ان آنکھوں میں اس کیفیت کو الفاظ میں نہیں ڈھال سکتا۔ ہاں، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ کئی منٹ تک میں اس سے کچھ نہ کہہ سکا، پھر ہمت کر کے بولا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے نرگس، میری زندگی میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اس نے جلتی ہوئی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا، ان نگاہوں میں نفرت کے آثار تھے۔ پھر اس کے منہ سے حقارت آمیز آواز نکلی، اب اور بے وقوف بناؤ گے؟ کیا تم بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہو؟ ہاں نرگس، حالات نے مجھے ان کا ساتھی بنا دیا ہے، لیکن میرا دل تمہارے ساتھ ہے۔ میرا دل، میں اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اچانک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور شیکر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ تو تم نے غداری کی ہے شارک، وہ خون خوار لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے سنبھل کر پوچھا۔ پولیس نے چاروں طرف سے بنگلہ گھیر لیا ہے، اب وہ اندر داخل ہو رہی ہے۔ لاؤڈ سپیکر پر وارننگ دی گئی ہے کہ ہم خود کو پولیس کے حوالے کر دیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے شیکر، میری ایک ایک حرکت تمہارے علم میں ہے، اس میں غداری کی گنجائش کہاں نکلتی ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ تم بہت چالاک ہو، کوئی ترکیب کر گئے، ورنہ اتنی جلدی اس منظم انداز میں پولیس یہاں تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ بہرحال اب ایک ہی ذریعہ ہے، اس لڑکی کو ڈھال بنا کر نکل جایا جائے۔ چلو اس طرف آؤ، شیکر نے نرگس سے کہا۔ یہ نہیں ہو سکتا شیکر، تم نے وعدہ کیا ہے کہ اسے… بکواس مت کرو وعدے کے بچے، ہماری زندگی خطرے میں ہے۔ شیکر آگے بڑھا اور دوسرے لمحے میں نے پستول نکال لیا۔ آج کارڈ میرے ہاتھ میں ہے شیکر، باہر نکل جاؤ ورنہ بھون کر رکھ دوں گا، میں نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ دوسرے لمحے شیکر کے ایک ساتھی نے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن میرے پستول کی گولی نے اس کے سر کے چیتھڑے اڑا دیے۔ اس کی دل خراش چیخ گونجی اور شیکر منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ چلو باہر نکل جاؤ ورنہ تمہارا حشر بھی اس سے مختلف نہ ہوگا، میں نے پستول سے شیکر کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، اور شیکر اور اس کے ساتھی نے ہاتھ بلند کر دیے۔ پھر وہ دروازے کی طرف مڑا اور دروازے سے نکل گیا۔ ان کے باہر نکلتے ہی میں نے جھپٹ کر دروازہ اندر سے بند کر لیا
اور پھر نرگس کو لے کر دیوار کی آڑ میں ہو گیا تاکہ شیکر اور اس کے ساتھی پستول سے گولیاں چلائیں تو ہم نشانہ نہ بن سکیں۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ دھائیں دھائیں کی آواز کے ساتھ ہی دروازے میں کئی سوراخ ہو گئے، لیکن ہم لوگ محفوظ تھے۔ نرگس پھٹی پھٹی نگاہوں سے کمرے میں پڑی ہوئی لاش دیکھ رہی تھی اور میں ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھا۔ باہر اب باقاعدہ فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ اس فائرنگ کے دوران کبھی کبھی چیخیں بھی لہرا جاتی تھیں، لیکن اب ہماری طرف کسی نے رخ نہیں کیا۔ تقریباً 15 منٹ تک سخت مقابلہ ہوتا رہا اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ باہر بہت سے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بھاری جوتوں کی آواز سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ پولیس والے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ہے تو ہاتھ اٹھائے سامنے آ جائے، ورنہ گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ ایک آواز گونجی اور پھر ایک آواز سنائی دی، نرگس، نرگس بیٹی۔ یہ داؤد صاحب کی آواز تھی۔ نرگس اچھل پڑی۔ آؤ نرگس۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ کئی پولیس والے میرے سامنے تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھتے ہی للکارا، خبردار، ہاتھ بلند کر دو ورنہ۔ نہیں، وہ شارک ہے۔ نرگس میری بچی۔ داؤد صاحب کی آواز ابھری اور پھر بہت سے لوگ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ڈی آئی جی صاحب نے بنفس نفیس اس ریڈ کو کمان کیا تھا، وہ بھی موجود تھے۔ داؤد صاحب کے ساتھ وہ بھی میرے نزدیک آ گئے۔ یہی ہیں شارک؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، یہی ہے وہ دلیر انسان جس نے میری بچی کی زندگی بچائی ہے، داؤد صاحب نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں ڈیڈی، یہ ان کا ساتھی ہے، نرگس داؤد صاحب سے چمٹ کر بولی۔ ایسا نہ کہو بیٹے، یہ ہم سب کا محسن ہے، اس نے ہمارے اور ملک کے اوپر بڑا احسان کیا ہے، داؤد صاحب جلدی سے بولے اور نرگس کی آنکھوں میں حیرانی امڑ آئی۔ زندہ گرفتار ہونے والوں کو ہتھ کڑی لگا دی گئی تھی، لاشیں جمع کی جا رہی تھیں، باہر ایمبولنس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، پھر مجرموں کو گاڑیوں میں بھر کر پولیس ہیڈ آفس لے جایا گیا۔ ڈی آئی جی نے مجھ سے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ میرا بیان لیا جانے والا تھا۔ نرگس کو اس کے ڈیڈی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ پولیس ہیڈ آفس میں ڈی آئی جی میرے ساتھ خصوصی مہربانی سے پیش آ رہے تھے۔ میرا مکمل بیان لکھا گیا اور پھر مجھ سے مجرموں کی شناخت کرائی گئی، لیکن زندہ لوگوں میں شیکر موجود نہ تھا۔ تب ہم لاشوں کو دیکھنے گئے اور شیکر ان لاشوں میں بھی نہیں تھا، وہ نہیں ہے۔ اوہ، لیکن بنگلے میں تو اور کوئی لاش بھی نہیں رہ گئی، ایک ایک کمرے کو چھان مارا گیا ہے، تب وہ نکل گیا۔ حیرت ہے، بہرحال بچ کر جائے گا کہاں؟ ہم اسے قبر سے بھی کھود کر نکال لیں گے، بس تعجب ہے آخر وہ کس طرف سے نکل گیا، ڈی آئی جی نے کہا، اور پھر ایک ایس پی کو بلا کر ہدایت کی کہ شیکر کو تلاش کیا جائے، پتہ لگایا جائے کہ وہ کہاں سے نکل گیا۔ پھر ڈی آئی جی مجھ سے بولے، آپ کو بے حد تکلیف اٹھانی پڑی ہے مسٹر شارک، بہرحال ہم آپ کے مشکور ہیں، اب آپ آرام کریں۔ مسٹر ہارون، آپ مسٹر شارک کو داؤد صاحب کے مکان پر پہنچا دیں۔ وہاں جا کر کیا کروں گا؟ میں اپنے گھر جاؤں گا، میں نے کہا۔ اوہ، میرا خیال ہے آپ داؤد صاحب کے پاس جائیں، وہ کہہ گئے تھے کہ آپ کو یہاں سے فارغ کر کے ان کی کوٹھی پر پہنچا دیا جائے، ڈی آئی جی نے کہا، اور میں نے شانے ہلا دیے۔ پھر میں ڈی آئی جی کے کمرے سے نکل آیا۔ انسپکٹر ہارون میرے ساتھ تھے۔ باہر میری بہت سی تصاویر کھینچی گئیں اور پھر انسپکٹر ہارون مجھے ایک جیپ میں لے کر چل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم داؤد صاحب کی کوٹھی پر تھے۔ داؤد صاحب میرا انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی میں جیپ سے اترا، انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا اور پھر انسپکٹر کا شکریہ ادا کر کے مجھے اندر لے گئے۔ نرگس کو میں نے خواب آور انجیکشن دے کر سلا دیا ہے، اس کے ذہن پر گہرا اثر تھا، انہوں نے کہا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں پہنچ گئے۔ شارک بیٹے، تم نے ہم دونوں باپ بیٹی پر جو احسان کیا ہے اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، میں تمہیں اس کا صلہ دینے کی کوشش کروں گا۔ میں نے کسی صلے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے جناب، میں نے جواب دیا، اور داؤد صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر گھڑی دیکھ کر بولے، اوہ، 3:45 بج رہے ہیں، رات تو خراب ہو گئی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو، آؤ میں تمہیں کمرے میں پہنچا دوں۔ اور میں ان کے ساتھ اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کمرے میں تھا اور وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ میرا جسم اور ذہن تھکن سے چور تھا، نیند کا غلبہ بھی تھا، بمشکل تمام صرف جوتے اتارے اور پھر مسحری پر دراز ہو گیا۔ ذہن تھا کہ پھٹا جا رہا تھا، آنکھیں جل رہی تھیں، لیکن نیند غائب تھی۔ پولیس ہیڈ آفس میں نے فلمینا، جینی، لیکا اور دوسری لڑکیوں کو قیدیوں کے ساتھ گردن جھکائے بیٹھے دیکھا۔ ان کے بارے میں فیصلہ نہ کر پا رہا تھا کہ ان سے ہمدردی کروں، ان کی گرفتاری پر افسوس کروں یا انہیں نظر انداز کر دوں۔ اور اب جب کہ یہ ڈرامہ ختم ہو چکا ہے، خود میرا کیا بنے گا؟ زندگی کس انداز میں گزرے گی؟ اب تو میں تنہا ہوں، طالوت بھی موجود نہیں ہے۔ طالوت کہاں چلے گئے میرے دوست؟ اس طرح منجدار میں چھوڑ دینا تھا تو میری زندگی میں آئے کیوں تھے؟
تم نے مجھے کہیں کا نہ رکھا طالوت، اور میرا دل طالوت کے لیے تڑپتا رہا۔ پھر میں اسے بھول کر نرگس میں کھو گیا۔ نرگس کی غلط فہمی یقیناً دور ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کا کیا رویہ ہوگا؟ کیا در حقیقت اس کے ساتھ ایک انوکھی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ لیکن اچانک ایک اور خوفناک سوال سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھتے ہیں۔ میں نے ان سے اپنے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ کیا میری اصلیت سے واقف ہو کر بھی وہ میرے اوپر اس قدر مہربان رہ سکتے ہیں؟ سب کچھ غلط ہے۔ نرگس جس حیثیت سے مجھ سے متاثر ہوئی تھی، اب وہ حیثیت بھی باقی نہیں رہی۔ اب تو میں صرف عارف تھا، صرف عارف، ایک مفرور قیدی۔